جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج پاکستان نے بے شمار انہونیوں میں سے ایک اور انہونی ہوتے دیکھی، اور ایسی چیز دیکھی کہ جس کی مثال آج سے بعد صدیوں تک دی جاتی رہے گی۔ پاکستان کی سرزمین پہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے مقدمے کے ہر گواہ کو ہارٹ اٹیک کروا دیا کرتا تھا، جو شخص ماڈل ٹاؤن کے قتل میں ملوث تھا، جو شخص عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرانے میں ملوث تھا، جو شخص منی لانڈرنگ کے اندر ملوث تھا، اس خاندان سے اس کا تعلق جس کو سسیلین مافیا کہا گیا، اس شخص نے قرآنی آیات پڑھتے ہوئے، اس شخص نے اس چھت کے نیچے قرآنی آیات پڑھتے ہوئے حلف اٹھایا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا۔ اچھا، اس میں سب سے جو مزے کی بات جو تھی، وہ جو مجھے جو فیسینیٹ کر رہی تھی یا مجھے عجیب لگ رہی تھی یا مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا شخص جو تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ بغیر ووٹوں کے آیا، اور جو شخص حلف لے رہا تھا عارف الوی صاحب، اس کو بھی پتا تھا کہ یہ بندہ جعلی مینڈیٹ، اس کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، یہ جعلی وزیر اعظم ہے۔ جو سامنے قطار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے سارے بڑے بڑے جرنیل تھے، اور اس کے پیچھے خواتین اور وہ منسٹرز اور صاف شفاف کپڑوں والے خوشبودار انگلش خوشبوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کے خواتین، بیویاں اور وہ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے، ان تمام کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو حلف اٹھا رہا ہے یہ چور ہے، یہ جعلی ہے، اور اس بندے نے ووٹ نہیں لیے، اور وہ بڑے بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے وہاں پہ دیکھ رہے تھے۔ اس حال کے اندر جو دربان تھے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے جو تھے، دروازہ کھول رہے تھے، جو صدارت کی دربان جنہیں آپ کہہ لیں یا ملازمین کہہ لیں آسان لفظوں میں، ان تمام کو یہ پتا تھا پورے کے پورے حال میں، اس ایک ایک شخص کو جو اس میں موجود تھا، چاہے وہ دربان تھا، گارڈ تھا، اس تمام کو پتا تھا کہ اس شخص نے ووٹ کوئی نہیں لیا، یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کا خاندان جھوٹا ہے، یہ فراڈ ہے۔ لیکن اس کو صرف 4 جرنیلوں کی حمایت حاصل ہے، 4 جرنیلوں کی اس کو حمایت حاصل ہے، اور ان کو لے کے انہوں نے لا کے اس کو بٹھا دیا ہے۔ اور اس حال سے باہر، اس حال کے باہر جتنے بھی گارڈ تھے، جتنے بھی لوگ باہر پھر تھے، ان تمام کو پتا تھا، جو ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے تھے ان کا تمام کو پتا تھا، پاکستان کے ہر بچے کو پتا تھا کہ اس شخص نے ووٹ کوئی نہیں لیے، اس شخص نے حلف ضرور اٹھایا، لیکن اس کو عوام کی کسی بھی قسم کی کوئی تائید حاصل نہیں ہے، اور یہ چور ہے، یہ خان صاحب کے قتل میں ملوث، ان کے اوپر قاتلانہ حملے میں ملوث ہے، عاصم منیر اور فیصل نصیر کے ساتھ مل کے اس قتل میں ملوث، قاتلانہ حملے میں ملوث تھا، یہ ماڈل ٹاؤن کے قتل میں ملوث تھا، اس بندے نے منی لانڈرنگ کی، اس نے اپنے تمام گواہان کو قتل کروایا، ان کو مروا دیا، تمام کو ہارٹ اٹیکس ہو گئے۔ یہ فون اٹھا کے ججوں کو کہا کرتا تھا کہ بے نظیر کو یہ سزا دے دو اور اس کو وہ سزا دے دو۔ یہ شخص آج حلف اٹھا کے چلا گیا جی، پاکستان کی وزیر اعظم بن گیا جی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی سر کہ وہ جرنیل اس کے ساتھ تھے، جرنیل اس کے ساتھ تھے، جو کہ اور جرنیل وہ جو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں حافظ، سید، عاصم، منیر، حافظ بھی ہیں، سید بھی ہیں، سادات سے تعلق بتاتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اپنا تعلق بتاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ووٹ چوری کر کے ایک دوسرے چور کو لا کے بٹھاتے ہیں اور بڑے فخر سے ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اللہ نہیں بڑا، بڑا میں۔ یہ تھا وہ میسج جو آج پاکستان کے عوام کو دیا گیا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف عاصم منیر ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، جرنیل ہے جو یہ کام کرتے ہیں، ندیم انجم ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام کو یہ میسج دیا گیا کہ مسجدیں بند کرو، اپنی آ کے جی ایچ کیو میں سجدہ دیا کرو، چادریں چڑھایا کرو جی ایچ کیو میں۔ یہ میسج دیا جنہوں نے پاکستان کے عوام کو، یہ تو انہوں نے میسج دیا ہے، میں اب اس کی بات نہیں کر رہا کہ اللہ کی رضا کیا یا اللہ چاہتا کیا، میں تو صرف وہ بات کر رہا ہوں جو انہوں نے میسج دیا پاکستان کے عوام کو، اور تمام کو پتا، پورے ملک کو پتا۔ اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو یہ کام کروا رہے تھے عاصم منیر صاحب، یہ شخص حافظ بھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا بھی ہے، اور آیات کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ ظلم نہ کرو، انصاف کرو، ظالموں کو ان کا، مظلوموں کو ان کا حق دو،
ان تمام کے ہوتے ہوئے قرآن پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ میں پاکستان کی خدمت کروں گا. چوری کرنے کے بعد وہ قدم اٹھا رہا ہے کہ میں خدمت کروں گا. یہ وہ میسج ہے پاکستان کے عوام کو دیا گیا کہ جرنیل بڑا اللہ نہیں. اب پاکستان کے عوام جو ہے کہتے ہیں آواز خلق نکارہ خدا، کہ عوام کی آواز جو ہے وہ خدا کا پیغام سمجھا جاتا ہے. تو آواز خلق ہے عمران خان، لا الہ الا اللہ کا علم بردار ہے عمران خان، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا علم بردار ہے عمران خان. اب یہ فیصلہ ہونا ہے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ میری زندگی میں یہ فیصلہ ہو، میری زندگی میں یہ جنگ ہو. کیونکہ حضرت پیغمبروں کو بھی جیلیں ہوئی ہیں، پیغمبروں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، قید انہوں نے اٹھائی ہے، ظلم انہوں نے سہے ہیں، پیغمبروں نے، اولیاء نے، بہت کے. لیکن کسی کا جیل ہو جانا، کسی سے اقتدار میں نہ آنا، اس کی جیت نہیں سمجھی جاتی. لیکن پیغام ہر دور میں یہ دیا گیا. پاکستان کا ہم سنتے رہے تھے یزیدیت ہوتی تھی، وہ یزید تھا، وہ فرعون تھا، وہ بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے. لیکن آج ہم اپنی زندگی میں ایک فرعون دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے عاصم منیر. اس کے ساتھ 2 چھوٹے سائز کے 2-3 فرعون ہیں، فیصل نصیر اور ندیم انجم، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ فرعونوں کا ایک ٹولہ ہے. انہوں نے تمام عورتوں کے ساتھ ظلم کیے، بربریت کی، بغیر کسی گناہ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈالا، بغیر کسی گناہ کے. اور یہ سمجھ رہے ہیں اور میسج دے رہے ہیں اللہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم ہیں، جرنیل ہیں. اللہ کیا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ سجدے کرتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں سجدے کرنے والے؟ یہ سجدے کچھ نہیں ہوتے ہیں، ہم تگڑے ہیں. یہ ہے وہ میسج آج پاکستان کے عوام کو دیا. اگر میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو ہوگا. قیامت میں تو ہوگا، وہ تو دیکھیں گے، بعد میں کی باتیں ہیں. لیکن اس زندگی میں پاکستان کی عوام کو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ پاکستان کی عوام آج سے 1000 سال پہلے چلی گئی ہے. یہ دور واپس آ چکا ہوا ہے. آپ نے یزید کے خلاف لڑنا ہے، آپ نے شمر کے خلاف لڑنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے فرعون کے خلاف. ہسٹری اپنے آپ کو جدید دور ہے، گھوڑوں پہ لوگ نہیں ہیں، میزائلوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن سٹوری وہی ہے. ایک طرف ظالم اور ایک طرف مظلوم. اس ظالم مظلوم کی جنگ میں پاکستان کی عوام کو اب یہ ثابت کرنا ہے، پاکستان کے عوام کو کھڑے ہونا ہے کہ ہم نے اپنا حق لینا ہے. اور یہ ان ظالموں کا صرف تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا. ایک چھوٹی سی بات میں اور کروں گا. چائنا نے پاکستان کو تسلیم کر لیا جی. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو تسلیم کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ کر لیا چائنا نے، اور کہا ہے کہ پاکستان اس کے دور میں آگے بڑھے گا. یعنی انتہا کر دی ہپوکریسی کی. انہوں نے، چائنیز نے انتہا کر دی ہپوکریسی کی. اپنے ملک میں اس طرح کے بندوں کو پھانسی دے دیتے ہیں. شہباز شریف جیسے لوگوں کو اپنے ملک میں پھانسی دے دیتے ہیں. اور یہاں پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چائنا شاید عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا، شاید کچھ تھوڑا سا ٹائم لے گا، کچھ 4 دن ویٹ کرے گا. انہوں نے چھال ماری تھی، سدے مانیں گے جی. شہباز شریف کے دور میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے، جو اگلے 40 سالوں میں نہیں وہ کیسے ہونا ہے. کتنے احمق لوگ ہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب شاید کچھ ہو جائے گا جو پہلے نہیں ہوا. یہ وہی لوگ ہیں، یہ PDM 2 ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ریپیٹ ہے پچھلے جو 2 سالوں میں جو ہوا، جس کا ریپیٹ ہے. اب شد و مت سے جو ہے نا چائنیز پروڈکٹ کا، اگلی طرف جانے سے پہلے اس بات کو، جو چائنیز جو پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرے اور کھل کھلا کے کریں. چائنیز پروڈکٹ کو چائنا کو میسج جانا چاہیے کہ پاپ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا آپ کو. آپ وہی کریں جو آپ کے ملک میں ہوتا ہے. آپ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جو آپ اپنے چوروں غداروں کے ساتھ اپنے ساتھ کرتے ہیں، جو کرپٹ لوگوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں، وہی پاکستان میں ہونا چاہیے. آپ کو ان کو اس طرح کھلم کھلا اور اتنی جلدی میں سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. سو چائنا کو بھی ایک میسج جانا چاہیے، ان کی چائنیز پروڈکٹ کو بین کرنے جہاں بھی ہیں، ان کو کہنے کہ ہم آپ کے چائنیز جو ہے نا پروڈکٹ وہ نہیں خریدتے ہیں. میسج دیں ان کو، آؤٹ لاؤڈ میسج دیں. اچھا جی، یہ تو ہو گیا یہ بات. اب یہ ہے کہ پاکستان کو جو عوام ہے ان کو یہ جنگ جو ہے نا بہت بڑی ہے. یہ جنگ اب ہم نے ہارنی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا ان کا. یہ ظلم کی انتہا اپنے بہت کچھ دیکھ لیا. طیبہ راجہ کا انٹرویو آپ نے سن لیے، آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا. یہ آپ کو اپنے مایوس ہونے والی بات بالکل بھی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کاٹی تھی، اور جیل انہوں نے پتہ کیوں کاٹی تھی؟ انہوں نے اس لیے نہیں کاٹی تھی کہ انہوں نے کوئی ظلم کیا. انہوں نے اس لیے کاٹی تھی، انہوں نے اللہ پہ توکل نہیں کیا تھا، کسی اور کو کہہ دیا تھا. ان کی عمر جیل بڑھا دی گئی تھی، کسی اور کا تھا یار میری سفارش کر دینا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ کاربند رہنا ہے. اور آپ دیکھیں گے ان کے پرخچے اڑتے دیکھیں گے. آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی دے، آپ ان لوگوں کے پرخچے اڑتے دیکھیں گے.
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور بڑی شد و مد کے ساتھ یہ زور سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ اب قانون کچھ نہیں ہے پاکستان میں، ہاتھ سے آزادی حاصل کرنی پڑے گی، قانونی جنگ سے کچھ نہیں بنے گا، قانونی جنگ میں کچھ نہیں رکھا۔ بڑی شد و مد سے آواز اٹھ رہی ہے، اور جس طرح آج احمد شاہ ہاسپٹل میں ضلع شاہ کی طرح زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اس میں صرف ایک ہی آواز ہے کہ اپنے اب جو ہے اب اپنے ہاتھ سے روکنا پڑے گا، ان لوگوں کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں، ان کا کھانا پینا بالکل بند کیا جائے، جرنیلوں سے آفیسر سے بات کرنی بند کی جائے، دوست یار فوجی سے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب عمل کا ٹائم ہے، اب یہ قانونی جنگوں سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن کمشنر کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کو ان کو ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی، الیکشن جعلی کروایا جا رہا ہے، ٹوٹل پروسیس جعلی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے اللہ نہیں، جرنیل تگڑا ہے، بڑا جرنیل ہے، اللہ نہیں۔ اور بتا کون رہا ہے؟ عاصم منیر، سید عاصم منیر، یہ بتا رہا ہے جی۔ سوچیں، ہاتھ سے روکنے کا ٹائم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔